بس اتنی سی دیر ہے کہ یوں کر دے، اس طرح لے کر اس کی گردن پہ چلا رہا ہے، اور جس کی سیکیورٹی پر کروڑوں روپے لگ رہے ہیں وہ گردن اس کے سامنے پیش کر کے ایسے بیٹھا ہے، خط دپ رہا ہے۔ کچھ پلے پڑی میری بات؟ وہ اس طرح چلا رہا ہے اور اس نے اپنی گردن اس کے سپرد کر رکھی۔ 1 سیکنڈ دور ہے اس کی موت، اگر بس یوں کرنے کی بجائے یوں کر دے، کیا یوں کرنے کی بجائے یوں کر دے تو گیا، وہ سیکیورٹی کہاں گئی؟ آپ نے پوچھا صدر صاحب آپ کی سیکیورٹی پر کروڑوں روپے صبح و شام لگتے ہیں اور یہ حشر کر دیا سیکیورٹی کا کہ گردن ہے اور اس کا اترا رکھوا دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ وہ بولا میرا حجام ہے۔ اس نے کہا میرا باربر ہے۔ تو ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا مجھے اس پر اعتماد ہے، یہ میرا خادم ہے، تعلق ہے، مجھے اس پر اعتماد ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب اعتماد کا تعلق ہو جائے تو پھر گردن پہ اسرا رکھا ہو تو اس کا بھی خوف نہیں رہتا۔ اس لیے جب ولیوں کا اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے اور اعتماد کا رشتہ ہو جائے تو انہیں بھی نہ کوئی خوف رہتا ہے نہ غم رہتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو تعلق سے اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور اعتماد ہو جائے تو پھر سب کچھ سپرد کر دیتے ہیں۔ اور یہ تعلق اور اعتماد اس کی ابتدا سلام سے ہوتی ہے۔ کیا؟ اب اس درود و سلام کی بات کرتے ہیں۔ یہ میں نے یہاں تک آپ کو لے آیا کہ درود و سلام ہے کیا، اور اس کا ایمان کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ تعلق اور ریلیونس اور رشتہ کیا ہے۔ اب آ گئے قرآن مجید میں آیت کریمہ آ گئی، اللہ رب العزت نے فرمایا، اور سلام میں یہ ہوتا ہے جب غلام ہر روز سلام بھیجے، ہر روز درود بھیجے، تو حدیث پاک میں ہے فرشتے کھڑے رہتے ہیں، ہر روز غلاموں کا درود و سلام آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہر روز پیش کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کے پیش کرنے کا مطلب بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں، لا علمی یا نادانی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے پیش کرتے ہیں، حضور خود نہیں سنتے۔ بعض لوگوں کو کہ مغالطہ ہے کہ اگر خود سنتے براہ راست تو فرشتے بولیے کیوں پیش کرتے؟ یہ سنا ہے کہ نہیں آپ نے بات؟ بعض لوگوں کو مغالطہ ہے یا نہیں ہے کہ خود نہیں سنتے، اگر خود سنتے ہوتے تو فرشتے پیش نہ کرتے۔ بھئی یہ نادانی کی بات ہے، پیش کرنا اس وجہ سے نہیں کہ حضور خود نہیں سنتے، نہیں، اس وجہ سے ہے کہ ادب کا طریقہ یہ ہے۔ فرشتے اسی طرح پیش کرتے ہیں ہمارا درود و سلام جس طرح یہ منکر نکیر ہمارے سارے اعمال اللہ کو پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ کو پیش کیا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خود نہیں دیکھتا؟ بولیے نا، یہ فرشتے جو ہمارے اعمال اللہ کو پیش کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ خود نہیں دیکھتا۔ اگر خود دیکھ سکتا تو فرشتے کیوں پیش کرتے؟ تو جو جواب وہاں ہے وہی جواب یہاں ہے۔ فرشتے اللہ کو اعمال اس لیے نہیں پیش کرتے کہ اللہ دیکھتا نہیں، اللہ دیکھتا ہے، مگر ادب بارگاہ الوہیت کا تقاضا یہ ہے کہ پیش کیا جائے۔ دفتر سلام اور درود فرشتے بارگاہ مصطفیٰ میں اس لیے پیش نہیں کرتے کہ حضور سنتے نہیں، ادب بارگاہ مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ دفتر درود کا پیش کیا جائے۔ یہ آداب ہوتے ہیں، یہ آداب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد درود سلام ہر شام پیش ہوتا ہے۔ جب آپ بھیجتے ہیں تو تعلق بنتا ہے،
تعلق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس شام کسی کا درود و سلام نہیں پہنچا، جس شام درود و سلام جب نام پیش ہوئے نہیں پہنچا، اور جو ہر روز کا بھیجنے والا ہو، اب بتاتا ہوں وہ تھی تعلق کی ابتدا، اب تعلق کی انتہا کیا ہے، تعلق کا کمال کیا ہے۔ روز جاتا رہا درود و سلام، روز جاتا رہا درود و سلام، بارگاہ مصطفیٰ میں غلاموں کا روز جاتا رہا درود و سلام، دفتر کھلتے رہے، نام پیش ہوتے رہے، آقا روز سنتے۔ ایک شام ایسی آئی حضور نے درود و سلام کے دفتر سنے، اس میں حیدرآباد دکن سے کسی غلام کا سلام نہیں پہنچا، اس دن درود نہیں پہنچا، حضور کے کسی غلام کا پاکستان سے درود و سلام نہیں پہنچا، عرب سے کسی غلام کا درود و سلام نہیں پہنچا۔ جس دن نام مس ہوا، اب اس تعلق کا عالم یہ ہے، اسی دن حضور نے پوچھا فرشتے سے، آج میرے اس غلام کا حیدرآباد سے سلام نہیں آیا، کیا بات ہے؟ آج میرے غلام کا پاکستان سے درود نہیں آیا، آج میرے فلاں غلام کا عرب کے فلاں ملک سے درود و سلام نہیں آیا۔ تو سلام جاتا رہے، روز جاتا رہے، تو نوبت یہاں تک آتی ہے کہ جس دن نہ جائے پھر سرکار خود پوچھ لیتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، پھر سرکار خود پوچھ لیتے ہیں، ارے اور کیا چاہیے کہ حضور خود غلام کا پوچھنے لگے، پوچھنے پہ آ جائیں تو کیا چاہیے؟ تو کئی غلام اس مرتبے تک پہنچتے ہیں کہ جس دن درود و سلام نہیں پہنچا مصطفیٰ نے پوچھ لیا، اور کئی اس سے بھی بلند چلے جاتے ہیں تعلق میں، اس سے بھی بلند چلے جاتے ہیں تعلق میں۔ کوئی غلام یہاں تک جا پہنچتا ہے کہ میرے غلام کا سلام نہیں آیا، درود و سلام نہیں آیا، عرض کیا آقا بیمار ہے، علیل ہے، بستر پہ ہے، اس لیے نہیں بھیجا۔ فرمایا بیمار ہے، چلو جا کے اس کے خواب میں اس کی حالت پوچھاتے ہیں۔ بستر پہ تھے 15 برس سے، اور تمام شارحین نے، قصیدہ بردہ کے شارحین نے، عرب و عجم نے اس بات کو لکھا، اور قصیدہ بردہ کی، بردہ کہتے ہیں چادر کو، اس کی وجہ تثنیہ میں لکھا، اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بھی نشر الطیب میں لکھا، عرب و عجم کے لوگوں نے لکھا کہ 15 سال سے وہ بستر پہ تھے، مفلوج تھے۔ کیا کیا انہوں نے؟ اس فالج زدگی کی حالت میں آقا پر سلام لکھا، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمامي۔ حضور کو پکارا، یا اکرم الخلق، حضور کو پکارا، آپ کے سوا حضور میرا پرسان حال کوئی نہیں۔ 15 سال کی علالت کے بعد یہ سلام لکھا تو کیا ہوا؟ رات کو تاجدار کائنات پوچھنے چلے آئے۔ یہ بات علماء دیوبند میں سے بہت بڑے عالم دین مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نشر الطیب میں لکھی ہے، اور بھی بڑے اکابر علماء نے لکھی ہے، ان کی سند کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام پوچھنے چلے آئے، پوچھا خواب میں، اور فرمایا بصیری، وہ جو میرا قصیدہ لکھا ہے انہوں نے نام رکھا تھا القصیدۃ المحمدیہ۔ کیا نام رکھا تھا؟ قصیدہ محمدیہ۔ 166 اشعار تھے، 166۔ آقا علیہ السلام خواب میں آئے، فرمایا بصیری وہ قصیدہ تو مجھے سنا، وہ قصیدہ سننے آیا ہوں،
عرض کیا یا رسول اللہ میں تو فالج میں ہوں، اٹھ نہیں سکتا ادب میں کہ بیٹھ کے سناؤ، وہ تو لیٹے لیٹے لکھا تھا، اٹھ نہیں سکتا۔ آپ نے دست مبارک پھیرا اور خواب میں بصیری شفا یاب ہو گئے۔ امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ، ان کا مزار مصر میں اسکندریہ الیگزینڈریا کے مقام پر ہے، اسکندریہ کے مقام پر، اور خواب میں اٹھ بیٹھے شفا یاب ہو کر، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بادب بیٹھ کر قصیدہ سنا دیا۔ حضور قصیدہ سن رہے تھے، جھوم رہے تھے۔ جب قصیدہ مکمل کیا، اپنی چادر بصیری کو عطا کر دی۔ وہ جو چادر عطا کی، اس چادر کی وجہ سے اب اس کا نام پڑ گیا قصیدہ بردہ، چادر والا قصیدہ، چادر والا قصیدہ۔ قصیدہ آقا نے سنا، صبح ہوئی، بصیری کا خیال تھا کہ رات خواب کی شفا یابی ہوگی، مگر صبح اٹھے تو 15 سال کا فالج ختم ہو چکا تھا۔ وہ جو دست مصطفیٰ پھرا تھا اس سے شفا یاب ہو گئے تھے۔ 15 سال کے بعد گھر سے باہر نکلے، 15 سال کے بعد گھر سے باہر نکلے، بازار میں جا رہے ہیں، کسی کو خبر نہیں دنیا میں، بستر پہ لیٹے لیٹے قصیدہ لکھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رات خواب میں سنایا، ابھی روئے زمین پر کسی کو خبر نہیں، بازار میں جا رہے ہیں، ایک مستوار مجذوب فقیر، گلیوں میں پھرنے والا فقیر آواز دیتا ہے بصیری۔ مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں، دیکھا کہ مجذوب آ رہا ہے، مجذوب فقیر۔ ان کے قریب گئے، پوچھا بابا کیا بات ہے؟ اس نے قریب آ کے کہا بصیری رات والا قصیدہ مجھے بھی سنا دو۔ رات والا قصیدہ مجھے بھی سنا دو۔ انہوں نے کہا بھئی آپ کو کیسے خبر ہو گئی؟ اس فقیر نے، مجذوب نے، ولی نے جواب دیا خدا کی قسم جب رات آقا علیہ السلام جھوم جھوم کر تم سے قصیدہ سن رہے تھے، دور کھڑا میں بھی سن رہا تھا۔ اس واقعہ کو تھانوی صاحب نے قصیدہ بردہ شریف سے توسل اور وسیلہ کے باب میں لکھا ہے، وسیلہ کے باب میں لکھا ہے۔ تو مقصود کیا سمجھا یہ رہا تھا کہ درود و سلام پڑھنے والے اس درجے تک جا پہنچتے ہیں کہ بیمار ہو جائیں تو حضور پوچھنے آ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو بات میں نے عرب کی کہی، اب ایک ہند کی بھی بتا دوں، دلی کی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے نام سے تو واقف ہے نا۔ کل علماء، کیا اہل سنت، کیا دیوبندی علماء، اہل حدیث علماء، کل مکاتب فکر کے علماء ان کا احترام کرتے ہیں، وہ محدث الہند ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی محدث الہند ہیں، امام المحدثین ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں خود اپنی کتاب انفاس العارفین میں، کس کتاب میں؟ انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں، ان کی سند سے بتا رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی، ان کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے، اور بہت بیمار ہو گئے، بستر پہ پڑے تھے۔ جب علالت بڑھ گئی، نکاحت و علالت بہت بڑھ گئی، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں بستر پہ لیٹے تھے، ان کے سسر، ان کا نام بھی شاہ عبد الرحیم تھا، وہ آئے اور آ کے کہا بیٹا عبد الرحیم اپنی چارپائی کا رخ بدل لو، جس سمت تمہاری پائیں ہے ادھر سے مصطفیٰ آ رہے ہیں تمہاری عیادت کرنے کے لیے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں والد گرامی نے فوری کہا میری چارپائی کا رخ بدل لو، رخ بدل دیا، اتنے میں تاجدار کائنات شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کی عادت کو تشریف لائے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ خواب میں مل رہے ہیں، وہ سمجھ رہے تھے خواب میں زیارت ہو رہی ہے۔
فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ آقا علیہ السلام آئے ہیں، اپنی ریش مبارک کا کوئی بال ہی عطا کر دیں جو میرے پاس علامت دلیل بھی رہے، برکت بھی رہے۔ خواب دل میں خواہش تھی، زبان سے نہیں کہا، وہ دلوں کے احوال دیکھنے والے تاجدار کائنات نے ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا اور منہ مبارک عطا کر دیا، عبد الرحیم یہ میرا باپ دے دو، تمہارے تکیے کے نیچے رکھے جا رہا ہوں، اٹھا لینا۔ صبح اٹھے، انہوں نے سمجھا خواب کی بات تھی، اب منہ مبارک کہاں ہوگا؟ تکیہ اٹھا کے جو دیکھا تو منہ مصطفیٰ پڑا تھا، تو بیداری میں دے گئے تھے۔ شاہ ولی اللہ مدث دہلوی کہتے ہیں تب سے حضور علیہ السلام کا منہ مبارک ہمارے خانوادے میں ہمارے پاس ہے۔ ہم ہر پیر کو صندوق کھول کر منہ مصطفیٰ نکالتے ہیں، اور خدا کی قسم دھوپ ہو، بادل کا ٹکڑا آ کر منہ مصطفیٰ پہ سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ یہ محدث ہند شاہ ولی اللہ دہلوی کی بات بتا دی ان کی سند کے ساتھ۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے ذریعے تعلق جوڑ لیتے ہیں، پھر آقا ان کی عادت کو بھی آتے رہتے ہیں، کرم نوازی ہوتی رہتی ہے، بارشیں ہوتی رہتی ہیں توجہات کی۔ کیوں کہ جتنا تعلق درود و سلام سے مضبوط ہوتا ہے اتنا تعلق کسی اور عمل سے مضبوط نہیں ہوتا، کسی اور عمل سے مضبوط نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ہے، اس کی بولیے وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک سنت ہے، ایک حکم ہے، ایک سنت ہے اور ایک حکم ہے، یاد رکھ لیں۔ اس نے ہر عبادت کا حکم دیا ہے، اس کو اپنی سنت نہیں بنایا، اور اللہ کے حکم اور احکام تمام انبیاء کی شریعتوں میں حسب ضرورت بدلتے رہے، احکام بدلتے ہیں، اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلی۔ دیکھو شریعتوں میں ایک وقت وہ بھی تھا کہ تعظیم من سجدہ کرنا بھی جائز تھا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا فرشتوں سے، یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرایا بھائیوں سے، والدین سے۔ تو ایک وقت تھا کہ شریعتوں میں سجدے کا حکم تھا، تعظیم میں آقا علیہ السلام کی شریعت میں حرام کر دیا گیا۔ تو گویا اتنا فرق پڑ جاتا ہے، کبھی کوئی حلال تھا پھر اگلے وقت میں حرام ہو گیا، کبھی کوئی منع تھا اگلے وقت میں جائز ہو گیا۔ تو شرائع میں، شریعتوں میں حکم الہی بدلتے رہے، احکام الہی بولیے بدلتے رہے، مگر سنت الہی کبھی نہ بدلی۔ قرآن کہتا ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میرے حکم بدلتے رہے مگر میری سنت کبھی نہیں بدلی۔ قرآن کہتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 43 میں فرمایا اے نبی میری سنت کو تو کبھی بدلا ہوا نہیں پائے گا۔ حکم الہی میں تبدیلی ہوتی رہی ہے مگر سنت الہی میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لن تجد لسنت اللہ تحویلا، تبدیلا، اللہ کی سنت نہیں بدلتی۔ تو یاد رکھ لیں حکم بدلتے ہیں، سنت نہیں بدلتی۔ درود و سلام بارگاہ مصطفیٰ میں بھیجنا یہ صرف اللہ کا حکم نہیں، حکم بعد میں ہے، سنت پہلے ہے۔ اس نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ خود اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس نے درود و سلام مصطفیٰ پر پہلے بھیجا ہے، آپ کو پڑھنے کا بعد میں کہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، گویا اس نے درود و سلام کو سنت، اپنی سنت پہلے بنایا، حکم
بعد میں بنایا. ہر حکم میں تبدیلی ہو سکتی ہے, خدا کی سنت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو پتہ چلا کہ خدا کی بارگاہ سے مصطفیٰ پہ درود و سلام اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب سے وقت شروع ہوا, اور اس وقت تک چلا جاتا رہے گا جب تک وقت قائم رہے گا. اگلی بات ایک سمجھا دوں. عربی زبان میں, عربک کمپوزیشن میں, عربک لٹریچر میں, زبان میں جملہ دو طرح سے بنتا ہے. ایک کو بڑی توجہ سے سمجھیں, توجہ سے. میں بہت اور کچھ لطائف اور دقائق میرے ذہن میں تھے, علمی لغوی بحثیں تھیں بڑی, یصلون اور صلاۃ کے مادہ ہے اشتقاق پر کہ اس کی روٹ ورڈ کیا ہے, بڑی علمی چیزیں تھیں. میں نے ان کو اچانک ابھی سوچا چھوڑ دیا, اس لیے کہ سمجھنے میں آپ مشکل میں نہ پڑیں. اگر کوئی 2-4-5 ہزار علماء کا صرف اجتماع ہوتا تو وہ موضوع ان کے لیے لیتا, تو آپ کے لیے آسان سرچ کر دیا میں نے. توجہ سے سنیں. عربی میں جملہ دو طرح بنتا ہے. ایک کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں جو فعل سے شروع, ایک کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں جو اسم سے شروع. فعلیہ اور اسمیہ, ان دونوں میں فرق ہے. ان دونوں میں جملہ فعلیہ اسے کہتے ہیں جو کسی ایک فعل کے ساتھ خاص ہو اور فعل زمانے کے ساتھ خاص ہوتا ہے. مثلا فعل جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, مقرون ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں فعل ماضی کہتے ہیں, پھر یہ فعل حال اور فعل مستقبل, یا کوئی فعل زمانہ ماضی میں ہوا. جب آپ نے کہا کہ میں کھیلا, میں, اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ گزرے ہوئے کل یا اس سے پہلے کھیلے تھے. اگر آج اس وقت کھیل رہے ہوں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں کھیلا تھا, گویا وہ گزر گیا, اب نہیں کھیل رہے. اگر فعل ماضی میں کہا تو مطلب ہے اب آپ نہیں کھیل رہے. اور اگر آپ نے کہا کہ میں کھاتا ہوں یا میں کھا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ پچھلے زمانے کی بات نہیں کر رہے, اب کھا رہے ہیں. معلوم نہیں پہلے کھایا تھا یا نہیں, یا مستقبل میں کھائیں گے یا نہیں, مگر فعل بتا رہا ہے کہ اس وقت یہ کر رہے ہیں. آپ نے کہا میں پڑھوں گا, یہ فعل مستقبل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل جب آئے گا تو آپ پڑھیں گے, ارادہ بتا رہے ہیں. اس وقت آپ نہیں پڑھ رہے. اگر اس وقت پڑھ رہے ہوتے تو کہتے میں پڑھ رہا ہوں. اگر آپ نے ماضی میں پڑھا ہوتا تو آپ کہتے میں نے پڑھا تھا. سمجھ گئے نا بات؟ اب مشکل تو نہیں رہی نا, پانی کی طرح آسان ہو گئی. تو فعل جب آ جائے تو یا وہ ماضی میں بند ہوتا ہے, اگر ماضی میں ہوا تو حال میں نہیں ہے, اگر حال میں ہے تو ماضی میں نہ تھا, حال میں ہے تو مستقبل میں نہیں ہے, مستقبل میں ہے تو حال اور ماضی دونوں زمانوں میں نہیں ہے. تو فعل مقرون بالزمان ہوتا ہے, کسی ایک زمانے کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے, اور فعل پر زمانہ حاوی ہوتا ہے. فعل سب زمانوں پر حاوی ایسا فعل نہیں ہوتا کہ ماضی حال مستقبل سب پر حاوی ہو. فعل محدود ہوتا ہے. تو جب فعل محدود ہے تو جملہ اسمیہ بھی ایک خاص زمانے میں محدود ہو کر رہ گیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جملہ فعلیہ ایک زمانے میں محدود ہو کے رہ گیا. اب آئیے دوسرا جملہ, اس کی قسم ہے جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کی قسم یہ ہے کہ اس میں فعل کی صفات غالب نہیں ہوتی, اسم کی صفت غالب ہوتی ہے. تو جب جملہ اسمیہ ہو تو وہ دائم ہوتا ہے, اس میں نہ ماضی غالب ہوتا ہے, نہ حال, نہ مستقبل. وہ جملہ اسمیہ سب زمانوں پر حاوی ہوتا ہے, کسی ایک زمانے کے اندر مقید, بولیے, ایک زمانے کے اندر مقید نہیں ہوتا.
تو گویا جملہ فعلیہ اس میں فعل عارضی ہے، اور جملہ اسمیہ اس میں جو فعل آ جائے اسمیہ میں وہ دائمی ہو جاتا ہے۔ تو جو بات جملہ اسمیہ کے طور پہ کہی جائے وہ ماضی سے لے کے مستقبل تک سب زمانوں پر حاوی و طاری ہے، اور جو بات جملہ فعلیہ کے طور پہ کہی جائے وہ صرف ایک زمانے کے اندر محدود ہو جاتی ہے۔ جب آپ اسمیہ اور فعلیہ جملوں کا فرق سمجھ گئے تو اب آئیے، اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جملہ عربی قاعدہ کی روح سے فعلیہ نہیں، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ درود و سلام بھیجتا ہے مصطفیٰ پر۔ اگر یہ جملہ فعلیہ ہوتا تو پھر مانا ہوتا کہ بھیجتا تھا، اب معلوم نہیں بھیج رہا ہے یا نہیں، یہ مانا ہوتا بھیج رہا ہے، معلوم نہیں پہلے بھی بھیجتا تھا یا نہیں، یا مانا ہوتا بھیجے گا قیامت کے دن، اب معلوم نہیں بھیجتا ہے یا نہیں۔ اگر فعلیہ ہوتا تو خدا کا مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجنا کسی ایک یا دو زمانوں میں محدود ہو جاتا، اس نے اپنے درود و سلام بھیجنے کے عمل کو جملہ اسمیہ میں بیان کیا، اور جملہ اسمیہ سب زمانوں پر حاوی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب سے زمانے بنے ہیں تب سے خدا مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیج رہا ہے، اور جب تک زمانے رہیں گے تب تک بھیجتا رہے گا۔ خدا کا درود و سلام بھیجنا نہ پہلے منقطع تھا، نہ آج ہے، نہ مستقبل میں ہوگا۔ کے ذریعے اس نے ہمیں ایک پیغام دے دیا، اس نے ہمیں پیغام دے دیا کہ اسمیہ کے ذریعے دوام ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، استمرار ہوتا ہے۔ پیغام یہ دیا لوگوں، جب میں خدا ہو کر مصطفیٰ پر درود و سلام ہمیشہ سے بھیج رہا ہوں، بھیجتا رہتا ہوں، تو تم غلام ہو کر مصطفیٰ پہ درود و سلام بند کیوں کرتے ہو؟ ان اللہ وملائکتہ، پھر فرمایا وملائکتہ، ملائکہ ملک کی جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ ہو کی طرف مضاف ہے، اور ہو ضمیر کا مرجع اللہ تعالی کی ذات ہے۔ اور قاعدہ سن لیں عربی لغت کا، نحو کا قاعدہ یہ ہے عربی ادب کا کہ جب جمع مضاف ہو تو وہ کلیت پہ دلالت کرتا ہے، ٹوٹیلٹی پر، استغراق پر دلالت کرتا ہے۔ تو ان اللہ وملائکتہ، اب اس کا معنی ہے کہ اس کے سارے فرشتے، یہ نہیں کہ کچھ فرشتے بھیجتے ہیں اور کچھ نہیں بھیجتے، اس کا معنی ہے کہ کل فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کے گروہ بنائے ہوئے ہیں، خاص بات، اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کی ٹولیاں بنائی ہوئی ہیں، ان کو الگ الگ عبادت سونپی ہوئی ہے۔ کچھ فرشتوں کے ذمے ہیں وہ سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں، سبحان اللہ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے صرف تکبیر کرتے رہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کچھ فرشتے تحمید کرتے رہتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کچھ فرشتے حالت سجود میں رہتے ہیں، سجدے میں عبادت کرتے ہیں۔ کچھ حالت قعود میں رہتے ہیں، کچھ حالت قیام میں رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے زمینوں پر گھومتے رہتے ہیں، ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے مدبرات الامر ہیں، بارش کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے جدا جدا کاموں کے لیے اور جدا جدا عبادتوں کے لیے
اور جدا جدا اذکار کے لیے اور جدا جدا تسبیحات کے لیے، تحلیلات کے لیے، تکبیرات کے لیے الگ الگ فرشتوں کی جماعتیں بنا رکھی ہیں۔ ایک جماعت فرشتے کی دوسری طرز کی تسبیح میں نہیں جاتی، ایک طرز میں سجدے میں رہ کے عبادت کرنے والے قیام والوں میں شامل نہیں ہوتے۔ جہاں اللہ کی تسبیح کا معاملہ تھا، اللہ کی عبادت کا معاملہ تھا، اللہ کے امور کی تدبیر کا معاملہ تھا، سب فرشتے جدا جدا تھے۔ اب خود نے فرمایا ملائکتہ، فرشتوں اب میرے مصطفیٰ پر درود و سلام کی بات آ گئی۔ میری عبادت میں تم سب جدا جدا ہو، مگر مصطفیٰ پر درود و سلام سارے مل کر پڑھیں گے۔ بھلے کوئی سبحان اللہ کہنے والا ہے وہ بھی یا نبی سلام علیہ کہے گا، جو تکبیر کرنے والا ہے وہ بھی یا نبی سلام علیہ کہے گا، جو تحلیل کرنے والا ہے وہ بھی مصطفیٰ پر درود پڑے گا، جو سجدے میں ہے وہ بھی سلام پڑے گا، جو قیام میں ہے وہ بھی سلام پڑے گا۔ تو سلام سجدے میں بھی ہے، قعود میں بھی ہے، قیام میں بھی ہے، تسبیح میں بھی ہے، تکبیر میں بھی ہے، تحلیل میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے درود و سلام میں سب فرشتوں کو مشترک کر دیا۔ درود و سلام میں سب فرشتوں کو بولیے نا جمع کر دیا۔ اللہ کی اپنی عبادت میں سب فرشتے متفرق تھے، اپنی عبادت میں سب فرشتے متفرق تھے، گروہ در گروہ تھے، مگر مصطفیٰ کی درود و سلام کی باری آئی تو سب مجتمع کر دیے کہ حضور کے درود و سلام پر کسی کو انکار کی مجال نہیں ہے۔ یہ تو تھا کہ سب فرشتوں کو جمع کر دیا۔ اب ایک اس سے بھی عجیب تر اور لطیف تر بات کہہ دوں، جس پر مفسرین کی بھی بڑی کم توجہ گئی ہے، بڑے کم اہل علم اس طرف گئے ہیں، اس نقطے کی طرف۔ یہ تو تھا کہ ملائکتہ کے ذریعے حضور کے درود و سلام نے سب کو یکجا کر دیا، جمع کر دیا، مگر اس سے بھی عجیب تر جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھے، اپنا فعل جب کرتا ہے، کوئی انجام دیتا ہے اپنا فعل، تو اس ایک فعل میں اپنے ساتھ مخلوق کو شریک نہیں کرتا۔ اب میری بات سمجھ گئے نا؟ اس کو میں ایک مثال دے دوں، طریقہ شریک کرنے کا کیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ مشائخ علماء بیٹھے ہیں، ایک صاحب بیٹھے ہیں، تو کوئی یہ کہے کہ میں نے اور ان سب مشائخ نے کھانا کھایا، یا یہ کہے کوئی بزرگ کہے میں نے اور ان سب عوام نے کھانا کھایا، تو کھانا کھانے کے فعل میں یہ بھی اور آپ سب جمع ہو گئے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ یعنی فعل ایک استعمال کیا، فعل، مگر اس کو جمع کر دیا، جمع کا صیغہ بنا دیا، ایک ہی فعل میں دونوں جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فعل میں مخلوق کو شریک نہیں کرتا، جمع نہیں کرتا، وہ اپنا ذکر الگ سے کرتا ہے اور اس فعل کے لیے مخلوق کا ذکر بولیے الگ سے کرتا ہے۔ ایسا نہیں کرتا کہ ایک ہی فعل میں اور صیغے میں خود کو اور اپنی مخلوق کو اکٹھا جمع کر دے۔ اس کی مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے۔ فرمایا اللہ مومنوں پر درود بھیجتا ہے، اللہ مومنوں پر، اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں مومنوں پر۔ تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، غور کریں، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ کی ذات وہ ہے جو مومنوں پر درود بھیجتا ہے۔ یصلی واحد کا صیغہ ہے، کیا؟ تو اللہ نے اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا کہ اللہ مومنوں پر درود بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اس کے فرشتے بھی۔ تو دیکھو آپ نے، اللہ نے اپنے لیے یصلی واحد کا صیغہ استعمال کیا، خود کو اور فرشتوں کو ملا کر یصلون نہیں کہا، اکٹھا بھیجتے ہیں نہیں کیا، کہا هو الذی یصلی علیکم، اللہ تم پر درود بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔
تو صیغہ واحد کا استعمال کیا تاکہ اس کی توحید، اس کی وحدانیت یہاں بھی جھلکے کہ میں اپنا درود اپنی شان کے لائق بھیجتا ہوں اور فرشتے اپنی شان کے لائق۔ تو جب مومنوں پر درود بھیجنے کا وقت آیا تو اللہ پاک نے اپنے درود بھیجنے کے فعل میں فرشتوں کو شریک بولیے نہیں کیا۔ اب آ جائیے درود بر مصطفیٰ، اب آ گیا درود و سلام بر مصطفیٰ، حضور پر درود و سلام بھیجنے کی بات۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہاں کہا تھا والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ جب آقا کی بات آ گئی تو اللہ پاک نے فرمایا غور سے سنیں، ان اللہ وملائکتہ، فرشتوں کو پہلے اپنے ساتھ جوڑ دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے سب فرشتے مل کر نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ مومنوں کے لیے کہا والذی یصلی، وہ درود بھیجتا ہے، فعل اکیلا لگا کر بعد میں کہا وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تاکہ خدا کا درود بھیجنا الگ رہے اور مومنوں پر فرشتوں کا درود بھیجنا، دعا مانگنا، برکت مانگنا، رحمت مانگنا، جو بھی مانا ہے وہ الگ رہے۔ تو مومنوں پر درود بھیجنے کے فعل میں اللہ نے خود کو اور فرشتوں کو جمع نہیں کیا۔ جب مصطفیٰ کی باری آئی تو ترتیب بدل دی، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون، جمع کا صیغہ ہے، فرمایا خدا اور اس کے سارے فرشتے مل کر نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ باری تعالیٰ وہاں تو نے اپنے فعل کو جدا رکھا، یہاں تو نے فعل میں فرشتوں کو ملا لیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ پاک نے بتایا فرق یہ ہے کہ میرا فعل جدا ہوتا ہے، میری شان کے لائق ہوتا ہے، فرشتے مخلوق ہیں، ان کا فعل جدا ہے، ان کی شان کے لائق ہے، میں خالق اور مخلوق کے فعل ایک فعل میں جمع نہیں کرتا۔ مگر جب بارگاہ مصطفیٰ کی بات آئی تو میں نے مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجنے میں فرشتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، تاکہ پتہ چلے کہ لوگوں جس طرح میں اور فرشتے سب مل کر سلام پڑھتے ہیں، تم بھی سب مل کر مصطفیٰ پہ سلام پڑھا کرو۔ تم بھی سب مل کر میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ اور یہ مصطفیٰ کا کرم ہے، مصطفیٰ کا فیض ہے، وہ فرشتے جو مومنوں پر درود بھیجنے کے فعل میں جدا تھے، مصطفیٰ کے صدقے سے خدا کے ساتھ مل گئے، فرشتے فعل صلات میں خدا کے ساتھ جمع ہو گئے۔ ارے فرشتوں کی خوش نصیبی، فرشتوں کی خوش نصیبی جو مومنوں پر درود پڑھنے میں جدا تھے، جب مصطفیٰ پہ درود و سلام کی باری آئی اللہ نے ان کو ساتھ ملا لیا، تو مصطفیٰ کے صدقے فرشتوں کو بھی خدا کا ساتھ نصیب ہو گیا۔ تو جب خدا اور ملائکہ مل کے پڑھتے ہیں تو آپ سب کو مل کے درود و سلام پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ یہ سنت خدا بھی ہے، سنت ملائکہ بھی ہے، مل کے پڑھا کرو۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ مل کے پڑھا کرو۔ پھر اس کے بعد اگلا نقطہ شریعت میں یاد رکھنے، ایک عمل ہے سنت الہیہ اور ایک عمل ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک فعل سنت فعل کے معنی میں لے رہے ہیں، ایک فعل ہوتی ہے اللہ کی سنت، ایک ہے بولیے مخلوق کی نبی کی سنت۔ نماز پڑھنا بولیے کس کا فعل ہے؟ اللہ کی سنت ہے یا نبی کی سنت ہے؟ سنت کیوں کہا؟ کیونکہ حضور کا فعل ہے، اور سنت کہتے ہیں طریقہ۔ سنت بمانا طریقہ، بمانا فعل، بمانا طریقہ، اس معنی میں لے رہا ہوں۔ روزہ رکھنا اللہ کی سنت ہے یا رسول کی سنت؟ بولو بھائی،
حج کرنا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی یا رسول کی؟ زکات دینا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی یا رسول کی؟ تو سن لو، ارکان اسلام ہوں یا اسلام کی جملہ عبادتیں ہوں، اسلام کے جملہ فرائض، جملہ واجبات، جملہ مستحبات، جملہ نوافل، جملہ اعمال صالحہ، جملہ عبادات اسلام کی، یہ ساری کی ساری رسول کی سنت ہیں، ان میں کوئی ایک بھی اللہ کی سنت۔ اللہ کی ذات نہ نماز پڑھتی ہے، اس کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ نماز سے پاک ہے۔ اللہ نہ حج کرتا ہے، اس کے لیے حج کیا جاتا ہے، وہ خود حج کرنے سے پاک ہے۔ وہ روزہ نہیں رکھتا، اس کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے، وہ رزق دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ساری عبادتوں میں سے ایک عبادت بھی اللہ کی سنت بولیے نہیں، ساری عبادتیں رسول کی سنت ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے چلیں۔ کس کا درجہ بلند ہے، اللہ کا یا رسول کا؟ اونچا بولے، پھر کہہ لیں۔ قائم رہنا اس بات پر، قائم رہنا، کیونکہ اس سے ایک نتیجہ نکالنے والا ہوں۔ کس کا درجہ اونچا ہے؟ اونچا کہیے، اللہ کا۔ کیوں؟ وہ خالق ہے، رسول مخلوق ہے۔ اللہ معبود ہے، رسول عبد ہے۔ اللہ مالک ہے، رسول مملوک ہے۔ اللہ مرسل ہے، رسول مرسل ہیں۔ پھر وہ محب ہے، رسول محبوب ہے۔ پھر حضور محب ہیں تو اللہ محبوب ہے۔ تو اللہ خالق ہے، رسول مخلوق ہے، اس کا درجہ بلند۔ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، حضور کا درجہ اللہ کے بعد ہے۔ تو اللہ کا درجہ بلند اور رسول کا درجہ اللہ کے بعد، بات طے ہو گئی۔ تو جب اللہ کا درجہ رسول سے بلند اور رسول کا درجہ اللہ سے کمتر، تو پھر بولیے کس کی سنت کا درجہ بلند ہوگا؟ اللہ کی سنت کا بلند ہوگا یا رسول کی سنت کا؟ اللہ کے قول کا درجہ بلند ہوگا یا رسول کے قول کا؟ قرآن کس کا قول ہے؟ اللہ کا کلام۔ حدیث کس کا کلام ہے؟ رسول کا کلام۔ تو درجہ کس کا بلند ہے؟ قرآن پہلے نمبر پر، حدیث اس کے بعد دوسرے نمبر پر۔ قول اللہ کا اونچا، رسول کا اس کے بعد۔ کلام اللہ کا اونچا، رسول کا اس کے بعد۔ مرتبہ اللہ کا اونچا، رسول کا اس کے بعد۔ درجہ اللہ کا اونچا، رسول کا اس کے بعد۔ سمجھ گئے نا بات؟ سنت اللہ کی اونچی، رسول کی اس کے بعد۔ رسول مخلوق ہونے کے ناطے رسول کی ہر سنت نیچے ہے، اور اللہ خالق ہونے کے ناطے اللہ کی ہر سنت اونچی ہے۔ اے اہل حضرات، اس بات کو کبھی فراموش نہ کرنا کہ اللہ کی سنت کا بند، رسول کی سب سنتوں کا درجہ اس سے کم تر۔ آؤ دیکھو، نماز، روزہ، زکات سمیت سارے اعمال و عبادات رسول کی سنت ہے، اور مصطفیٰ کا درود و شان سنت ہے، خدا کی سنت ہے۔ بیٹھ جائیے۔ اللہ پاک نے اللہ پاک نے اللہ تمہیں سلامت رکھے، آباد رکھے۔ بیٹھ جائیے بیٹے، بس بیٹھ جائیے۔ میں نے چاہا کہ دارالسلام میں مسئلہ سلام سمجھا کے جاؤں۔ دارالسلام میں عقدہ سلام کھل جائے۔ اللہ پاک نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں، مومنو تم بھی پڑھا کرو۔ اس نے کبھی نہیں فرمایا میں روزہ رکھتا ہوں، میرے فرشتے بھی روزہ رکھتے ہیں، مومنو تم بھی رکھا کرو۔ کہیں نہیں فرمایا میں حج کرنے جاتا ہوں، میرے فرشتے بھی حج کرتے ہیں، مومنو تم بھی کیا کرو۔ ارے وہ عبادتیں ساری رسول کی ہوئی ہیں،
رسول کی سنت ہیں جن کی تاکید سب سے گئی جب پہ آ گئی وہ فرض ہو گئے، کچھ واجب ہو گئے، کچھ سنت بن گئی، کچھ نفل ہو گئے. اور درود و سلام خدا کی سنت ہے، لہذا ساری عبادتیں سنت رسول ہونے کے ناطے اپنی روح میں، اپنی روح اور حقیقت میں ان سب سے بڑھ کر مصطفیٰ پر درود و سلام ہے. اس لیے آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں گے، یہاں کیوں بیٹھے ہٹ جائیں. اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے، اس لیے سنیں، درود و سلام میں نماز نہیں ہے. اس لیے درود و سلام کے کلمات کیا ہیں؟ اللہم پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب اللہ. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک. جس طرح بھی درود و سلام پڑھیں اس کے اندر نماز نہیں ہے. درود و سلام کے اندر نماز نہیں، بلکہ نماز کے اندر درود و سلام ہے. آپ سمجھے ہیں؟ نماز کو ظرف بنایا ہے، درود و سلام کو مظروف کیا ہے. نماز کو برتن بنایا ہے اور درود و سلام کو نماز کے برتن کے اندر سنبھال کے سجا کے رکھا ہے. درجہ یوں بلند ہے، آپ کہیں کیسے بلند ہے؟ یوں بلند ہے کہ تم نماز پڑھو اور رسول پر درود و سلام نہ پڑھو، خدا کی قسم نماز تمہارے منہ پر رد کر دی جائے گی. آپ نے درود پڑھا، اس وقت نماز نہیں پڑھ رہے. درود و سلام پڑھا، عین اس وقت نماز کا وقت ہی نہیں ہے. آپ نے دوپہر کو پڑھا، صبح پڑھا، سارا دن پڑھا، رات کو بستر پہ پڑھا، بیٹھ کر پڑھا. ہر وقت تو نماز نہیں پڑھتے. درود و سلام پڑھا، ساتھ نماز نہیں پڑھی. یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز چھوڑ دی نا. درود و سلام کے وقت پہ نماز نہیں پڑھی، درود و سلام خود بخود قبول ہو گیا. پھر نماز پڑھی، قیام کیا، تکبیر کہی، قرآن پڑھا، رکوع کیا، سجود کیا، تلاوت کی، قعود کیا، نماز کے سارے ارکان پورے کیے. ایک درود و سلام چھوڑ دیا. خدا نے کہا لے جاؤ نماز کو، تمہارے منہ پہ مارتا ہوں. اس نماز میں میرے مصطفیٰ پر درود و سلام نہیں ہے، میں اس نماز کو قبول نہیں کرتا. بیٹے آپ نیچے بیٹھ جاؤ، پچھلے لوگ تنگ ہوتے ہیں. نیچے بیٹھو، کیوں اوپر آ گئے؟ شاباش، نیچے چلے جاؤ. بیٹے پہلے ٹھیک بیٹھے تھے. آپ کی عقیدت ہے بیٹے، ان کی بھی عقیدت اس طرح ہے. نیچے ہو جاؤ، لوگوں کو تنگ نہ کرو. نیچے، شاباش. تو گویا نماز کی قبولیت درود و سلام کے تصدق سے ہے، نماز کی قبولیت درود و سلام کے توسل سے ہے. درود و سلام کے توسل سے ہے. یہی وجہ ہے کہ کچھ عبادتیں ظنی القبول ہوتی ہیں، کچھ عبادتیں قطعی القبول ہوتی ہیں. آپ نے نماز پڑھی ہے، کوئی شخص پورے اجتماع میں جو ہاتھ کھڑا کر کے قسم کھا کے کہہ سکے کہ مجھے یقین ہے میری نماز قبول ہو گئی؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ مالک کی مرضی قبول کر دے یا رد کر دے. روزہ رکھا، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے قبول ہو گیا؟ مالک کی مرضی قبول کرے نہ کرے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کم من صائم لیس لہ الا الجوع والعطش. کتنے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں مگر سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ نصیب نہیں ہوتا. روزہ رکھا، قبول نہیں ہوا. نماز پڑھی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ریاکاری آ گئی، نماز رد کر دی گئی. حج کرنے گئے، سب کچھ کرائے، دعویٰ نہیں کر سکتے کہ حج قبول ہوا. مالک کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے. ساری عبادتیں ظنی القبول ہیں، اس کی مرضی قبول کرے، مرضی قبول نہ کرے. مگر لوگوں یاد رکھ لو، درود و سلام وہ عبادت ہے کہ ہر وقت قطعی القبول ہے. ادھر درود و سلام تمہاری زبان سے نکلا، ادھر خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. یہ کبھی رد نہیں ہوتا.
یہ کبھی رد نہیں ہوتا، نہ یہ کہ خود رد نہیں ہوتا، بلکہ جس دعا کے آگے پیچھے درود و سلام لگ جائے وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، جس دعا کے آگے پیچھے درود و سلام لگ جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی، جس مجلس کے آخر پہ درود و سلام ہو جائے وہ مجلس رد نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کتنی مجلسیں ایسی ہیں جو لوگ کریں گے، کتنی مجلسیں ایسی ہیں جو لوگ کریں گے، بیٹھیں گے، مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں گے، مگر اس میں رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام نہیں پڑیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ان کے چہروں پہ حسرت مچلی ہوگی۔ جو آدمی مجلس میں بیٹھے، اجتماع میں بیٹھے اور اجتماع درود و سلام کے بغیر ختم ہو جائے، فرمایا وہ اجتماع خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ فرمایا جو کام کیا جائے اور ابتدا اس کی میرے نام سے نہ کی جائے، نکتہ سمجھیں کیا کہہ رہا ہوں، جس مجلس میں بیٹھو کام کرو، ابتدا خدا کے نام سے نہ ہو، اللہ نے کہا اس نام میں برکت نہیں ہوتی۔ ابتدا خدا کے نام سے نہ ہو تو اس کام میں برکت نہیں ہوتی، اور اس کی انتہا مصطفیٰ کے سلام سے نہ ہو تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو گویا ابتدا خدا کے نام سے کرو، انتہا مصطفیٰ پہ سلام سے کرو۔ اللہ پاک نے یہ ایمان کا، اسلام کا ادب سکھا دیا ہے، ادب سکھا دیا ہے۔ چنانچہ نماز جب آپ پڑھتے ہیں، حالت نماز میں کوئی آ جائے، بھلے آپ کا پیر و مرشد آ جائے، کوئی زمانے کا بڑا ولی اللہ آ جائے، قطب آ جائے، غوث آ جائے، بہت بڑی بات ہستی آ جائے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو دیکھ کر اگر آپ اس کو ہلکا سا کہہ دیں السلام علیکم دوران نماز، اس کی ادب میں اس کو سلام کہہ دیں، آپ کی نماز ٹوٹ گئی، بولی آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے نماز مجھ سے کلام کرنے کا نام ہے، کسی غیر سے سلام کرنے کا نام نہیں ہے۔ نماز مجھ سے کلام کرنے کا نام ہے، غیر کو سلام کرنے کا نام نہیں ہے۔ کسی کو سلام کر دیا بھلے وہ غوث وقت کیوں نہ ہو، نماز ٹوٹ گئی۔ اب آگے آئیے، آپ نے سلام نہیں کیا، آنے والے نے آ کے کہہ دیا السلام علیکم، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے حالت نماز میں اس کے سلام کا صرف جواب دے دیا۔ کیا کیا؟ ہلکا سا کہہ دیا وعلیکم السلام، تب بھی نماز ٹوٹ گئی۔ نہ نماز کے دوران آپ کسی کو سلام کر سکتے ہیں، نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ نماز خدا سے کلام کرنے کا نام ہے، غیر کو سلام کرنے کا نام نہیں ہے۔ بات تو تھی یہ، اب آپ نے نماز پڑھی، قیام کر لیا، قرآن کی تلاوت کر لی، نماز ہو رہی ہے، رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، 2 رکعتیں تھیں، 3 رکعتیں تھیں، 4 رکعتیں تھیں، مکمل کر لی۔ جب نماز سے فارغ ابھی نہیں ہوئے، سجدے سے فارغ ہو گئے تو تشہد میں بیٹھ گئے، ہاتھ رانوں پہ رکھ لیے، خدا کی دہلیز پر سائل بن کے بیٹھ گئے۔ مولا تیرے حضور ہاتھ باندھ کر سائل بن کے کھڑا رہا، تیری بارگاہ میں تسبیح میں جھکا رہا، تیرے حضور اپنی جبین کو زمین پہ رکھ کر سجدہ ریز رہا، تیرا کلام پڑھتا رہا۔ اب تیرے دروازے پر منگتا بن کے بیٹھا ہوں، اب تو عطا کر دے، اب تو عطا کر دے۔ اس نے کہا ہاں اب تجھے عطا کرنے کا وقت ہے، اب تمہیں عطا کیسے ہو طریقہ سن لو۔ تم نے میری نماز بھی پڑھی، میری تکبیر بھی کہی، میرا قرآن بھی پڑھا، میری بارگاہ میں قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، تسبیح بھی کی، سجدہ بھی کیا، سب کچھ ہو چکا۔ اب اگر میری عطا کا دروازہ کھلا دیکھنا چاہتے ہو
سب کام ہو گئے، ایک کام رہ گیا، باری تعالیٰ وہ کیا، اس نے کہا میرے کام تو نے کر لیے، اب تیرے مصطفیٰ پہ سلام کر۔ اب کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر یا رسول، سلام ہو آپ پر یا نبی۔ حضور کو پکار کے سلام کہہ۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ یہ انشاءن کہتے ہیں، کیا انشاءن کہتے ہیں یا حکایتن کہتے ہیں، یہ جہالت کی بات ہے، اس کو حکایتن سمجھنا۔ جب نماز میں سلام السلام علیک ایھا النبی آ گیا، یہ حکایت نہیں، یہ انشاء ہے، اور بھلے حکایت بھی سمجھ لو تو دھیان کدھر چلا گیا؟ چلو حکایت بھی سمجھ لو کہ اللہ نے حضور پہ سلام کہا تھا معراج کی رات، اس حکایت میں کہہ رہا ہوں، یہی سمجھ لو۔ تو جب کہا سلام ہو آپ پر یا نبی، خواہ انشان کہا خواہ حکایتن کہا، جب مصطفیٰ پہ سلام پڑا تو بولو دھیان کدھر گیا؟ حضور کی طرف ہوا یا نہیں ہوا یا نہیں جی؟ اگر دھیان کے بغیر سلام کہہ دو تو کوئی قبول کرتا ہے؟ عام آدمی آ جائے اور اس سے سلام کریں، ایسے ہی ہاتھ ملائیں اور دھیان دوسری طرف ہو، عام آدمی سلام قبول نہیں کرتا، کیونکہ سلام کرتا ہے دھیان نہیں کرتا۔ تو مصطفیٰ پہ سلام کرو دھیان نہ کرو، وہ قبول کر لیں گے؟ تو جب حضور پہ سلام پڑا تو دھیان کر لیا حضور کا۔ تو نماز جب اپنے معراج کمال پر پہنچی تو اللہ پاک نے فرمایا اب میرے مصطفیٰ پہ سلام کرو، میرے مصطفیٰ پر سلام کرو۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پڑھا تو گویا اوروں کو سلام کیا تو نماز ٹوٹ گئی، باری تعالیٰ مصطفیٰ پہ سلام کروا دیا، اب نماز نہیں ٹوٹی؟ نہیں ٹوٹی؟ تو اللہ پاک جواب دیتا ہے ہاں سن لو، نماز بھی مجھ سے کلام کرنے کا نام، غیر کو سلام کرنے سے نماز ٹوٹی تھی، اگر مصطفیٰ میرا غیر ہوتا تو سلام نہ کرواتا۔ جب نماز میں مصطفیٰ کو سلام پڑھایا ہے تو جان لو مصطفیٰ میرا ہے، غیر نہیں ہے۔ اور آگے بات، حضور غیر ہوتے تو سلام نہ پڑھایا جاتا اللہ کی عبادت میں، غیر کی طرف التفات، غیر سے کلام اور غیر کو سلام کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی، غیر کو سلام کہیں تو نماز ٹوٹتی ہے، مصطفیٰ کو سلام کہیں تو ٹوٹی ہوئی جڑتی ہے، ہائے ہائے، ٹوٹتی ٹوٹتی جڑتی ہے، پر اللہ کی بارگاہ میں کاملاً پہنچتی ہے۔ اور یہاں ایک لطیف بات کہہ دوں، یہ جو کہتے ہیں نا دھیان کا قصہ، یہ جو مولانا حسین احمد مدنی ہیں نہ مولانا شبیر احمد عثمانی، علماء دیوبند میں سے ایک اور بہت بڑے نامور عالم دین ہیں، بہت بڑے نامور عالم دین اور عالم حدیث مولانا شبیر احمد عثمانی، انہوں نے صحیح مسلم شریف کی شرح لکھی، اس کا نام ہے فتح الملہم۔ فتح الملہم، اس فتح الملہم میں انہوں نے اس مقام پر یہ لکھا، اور امام غزالی کا بھی حوالہ دیا، کیا؟ امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا، اور مولانا شبیر احمد عثمانی علماء دیوبند کے اکابر لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے فتح الملہم میں لکھا کہ جب اتحیات پہ بیٹھو اور حضور کو سلام کو السلام علیک ایھا النبی، تو وہ لکھتے ہیں، یہ اکابر علماء دیوبند میں سے مولانا شبیر احمد عثمانی، وہ لکھتے ہیں کہ جب حضور پر سلام پڑھو تو وَاحْذِرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ وَشَخْصَهُ الْكَرِيمَ وَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْهِ، اس وقت اپنے دل میں مصطفیٰ کو حاضر جانو، مصطفیٰ کو حاضر جانو، حضور کی شخصیت کو بیان کرو اور سامنے دیکھ کر کہو یا نبی سلام علیک۔
باتیں بتا کے جھگڑا مٹائے جا رہا ہوں یا نہیں؟ جھگڑا مٹائے. فرمایا جو شخص جہاں بھی ہو جب مجھ پر سلام پڑھتا ہے، جب مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے. بسم اللہ. نے میری روح مجھ میں واپس، بولیے، لوٹا دی ہوئی ہے، لوٹا دی ہوئی ہے میری روح. آقا نے فرمایا جو مسلمان مجھ پر سلام پڑھتا ہے چونکہ روح مجھ میں لوٹ آئی ہوئی ہے، حتی ارد علیہ السلام، خدا کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، مصطفیٰ نے فرمایا جب میرا امتی سلام پڑھتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. حدیث صحیح ہے. میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. تو سلام پڑھنے والوں میں فرق ہوتا ہے، سلام پڑھنے والوں میں فرق ہوتا ہے. حضرت عبد الرحمن جامی، عبد الرحمن جامی جب مدینہ طیبہ حاضر ہوتے 16 بار حاضر ہوئے، 16 بار، اور حاضر ہو کر سلام پڑھتے، الوداعی سلام اجازت لیتے تو اندر سے جواب آتا. فارسی زبان میں بولتے تھے، ہرات کے رہنے والے تھے افغانستان کے. ملا جامی، شیخ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، سلام کرتے یا رسول اللہ، روضہ رسول سے جواب آتا، اندر سے آواز آتی، خوش روی و جامی باز آئی. جامی خوش رہنا اور پھر پلٹ کے آنا، جامی خوش رہنا اور پلٹ کر آنا. 17ویں مرتبہ جب بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے مدینہ پاک، 17ویں مرتبہ، تو الوداعی سلام عرض کیا تو اندر سے جواب آیا، خوش روی و جامی، جامی خوش رہنا. رو پڑے. کسی نے پوچھا کیا ماجرا؟ عرض کرنے لگے آقا نے یہ نہیں فرمایا باز آئی، اس کا مطلب ہے پھر پلٹ کے آنا نہیں ہوگا، آخری سلام ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہے امتی سلام کرتا ہے، اور یہ بات حدیث سے ثابت ہو گئی، اس کا انکار ممکن نہ رہا. ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ کہ امتی جب سلام کرتا ہے ہر امتی کے سلام کا حضور جواب دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا جواب آتا ہے. اب یہ ہمارا نقص ہے کیا کہ جواب تو آتا ہے، ہم سن سکیں یا نہ سن سکیں، سن سکیں یا نہ سن سکیں، یہ ہمارا نقص ہے. بھلے جو نہ سن سکے تو اسے یہ حق تو نہیں پہنچتا کہ کہے کہ حضور جواب نہیں دیتے، وہ کہے کہ میری سماعت نہیں، میں سن نہیں سکا. حضور کا جواب تو آ رہا ہے. اور کچھ لوگ سنتے ہیں، جواب آتا ہے سنتے ہیں، اور خدا کی عزت کی قسم کچھ سنتے بھی ہیں تکتے بھی ہیں. بعضوں کو سنائی دیتا ہے، بعضوں کو سنائی بھی دیتا ہے، دکھائی بھی دیتا ہے. سنائی بھی دیتا ہے، دکھائی بھی دیتا ہے. سمجھانے کو میں ایک مثال دیتا ہوں، ہر گھر میں مثال موجود ہے، آسانی سے سمجھ لے گی. ٹی وی کی مثال دینا چاہتا ہوں. ہر گھر میں ٹی وی ہے، بولیے. روز ٹی وی چلتا ہے. کون کون سے اسٹیشن؟ دلی چلو، دلی کی بات کر لو. ٹی وی پر دلی کا اسٹیشن لگا، آپ نے لگایا اسٹیشن، اور نشریات آ رہی ہے. آپ نے لندن لگایا، بی بی سی لندن، ٹی وی پر نشریات آ رہی ہیں. آپ نے امریکہ کا اسٹیشن CNN لگا دیا، ٹی وی پر نشریات آ رہی ہیں. 24 گھنٹے چل رہی ہیں، ایک گھر میں 24 گھنٹے چل رہی ہیں. دوسرے نے لگایا، اس کا بی بی سی نہیں چلتا، اس کا دلی نہیں چلتا، اس کا CNN نہیں چلتا. تو جس کے ٹی وی پہ نہیں چلتا اسے حق ہے کہ کہے کہ اسٹیشن بند ہو گیا. وہ کیا بند ہو گیا؟ نشریات بند ہو گئی. میری بات سمجھے حیدرآباد والوں، کیا کہے؟ نشریات بند ہو گئی؟ نہیں، آپ کہیں گے بھائی عقل سے کام لے، نشریات جاری ہیں، تیری سوئی خراب ہے، تیرے ٹی وی کی سوئی خراب ہے.
स्टेशन पे सुई नहीं जुड़ती, तेरी सुई स्टेशन पे लगती नहीं है। तो जिसकी सुई मदीना के स्टेशन पे लगी हो, जिसकी सुई मदीना के स्टेशन पे लगी हो, उसका दिल टीवी है, उसका दिल टीवी है, टीवी की स्क्रीन है। सुई मदीना के स्टेशन पर हो तो खुदा की कसम वो सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। सुई, आपके टीवी की सुई मदीना के स्टेशन पे लग जाए और टीवी ठीक हो तो सुनाई भी देता है स्क्रीन पर, दिखाई भी देता है। कुछ टीवी आपने ऐसे भी देखे होंगे कि सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है। देखे हैं कि नहीं? साउंड आती है, आवाज आती है, स्क्रीन पर पिक्चर नहीं आती, कभी वेव्स होती है, कभी पिक्चर गायब हो जाती है, तो कभी दिखाई नहीं देता, सुनाई देता है। ये दर्जे दर्जे की बात। जिसका टीवी बिल्कुल खराब हो उसे न सुनाई देता है न दिखाई देता है। जिसका टीवी बिल्कुल खराब हो न सुनाई देता है न दिखाई देता है। जिसका टीवी आधा ठीक हो आधा खराब हो उसे सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता। जिसका टीवी सारा कामिल और ठीक हो उसे सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। अल्लाह वालों का दिल कामिल टीवी है, उनकी सुई हर वक्त मदीना के गुंबद खजरा के स्टेशन पे जुड़ी रहती है। वो इधर ऑन करते हैं, दिल के आईने में है तस्वीर यार। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, इधर बयान किया, मुस्तफा का फरमान सुनाई भी देता है, मुखड़ा दिखाई भी देता है। इसलिए स्टेशन का इनकार न करो, अपने टीवी ठीक करा लो। नशरियात का इनकार न करो, अपने अपने टीवी ठीक करा लो। और टीवी ठीक खुद से नहीं होते, मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। टीवी ठीक खुद से बिगड़ जाएं तो खुद से ठीक नहीं होते, मैकेनिक के पास जाना करते। मैकेनिक आशिक लोग होते हैं, अल्लाह वाले लोग होते हैं। वो दिलों के टीवी को बस इस एक मरोड़े से ठीक कर देते हैं। और अगर टीवी घर में न रहे तो फिर तो उसने खुद ही को महरूम कर लिया, सुनने से भी देखने से। तो दिल को मदीने का टीवी बना लो, दिल को मदीने का टीवी बना लो। और फिर दरूद और सलाम के गजरे पढ़ते रहो, नगमे पढ़ते रहो। इधर तुम्हारे स्टेशन से दरूद और सलाम जाता रहे और मुस्तफा के स्टेशन से तुम्हें दुआएं आती रहे, जवाब आता रहे, जवाब आता रहे। दरूद पढ़ो तो सवाब आता है, दरूद पढ़ो तो सवाब आता है, सलाम पढ़ो तो जवाब आता है। मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को और मजलिस इत्तेहादुल मसूई वाला बन जाए। अल्लाह पाक अहले हैदराबाद दक्कन के ईमान को सलामत रखे। अब खड़े होकर अदब और मोहब्बत से दरूद और सलाम पढ़